دنیا کامیابی نہیں دے سکتی۔ نماز کو چھوڑنا کیا ہے؟ اب اتنے فضائل کے بعد چونکہ وقت نہیں ہے، اس کے فضائل کم و بیش نماز کی اگر قرآن حدیث سے نکالے جائے تو 80 سے زیادہ ہوتے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں تھا لیکن میں گنواؤں گا آخر میں، خالی سرسری بولتا جاؤں گا انشاءاللہ، کچھ تو گنوا دیے۔ نماز چھوڑنے والے کا کیا انجام ہوگا اور نماز چھوڑنے کے ہمارے بہانے دونوں رکھوں گا میں انشاءاللہ، اور ان بہانوں کا ازالہ بھی کروں گا۔ صرف نماز کی اہمیت بتانے میں معاملہ ختم نہیں ہوگا، اس کے بہانے بڑے ایک سے ایک ہمارے پاس ہے نا۔ اکثر لوگ نماز جو پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھنے کا بھی معاملہ بڑا عجیب ہے، انشاءاللہ آگے وہ بھی رکھوں گا۔ نماز چھوڑنے والے کے ساتھ کیا ہوگا، یا وہ آدمی کیا ہے اس کا معاملہ؟ تو نماز چھوڑنے والا وہ جو ہے، نماز کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں، جو انسان نماز چھوڑے اس کے تعلق سے آتا ہے کہ نماز چھوڑنے والا انسان جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، یاد رکھیے وہ منافق ہوتا ہے، وہ فاسق ہوتا ہے، اور اس کے تعلق سے اتنی ساری باتیں، اتنی ساری حدیثیں آتی ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ ہی رکھ پاؤں گا۔ بہرحال سب سے پہلے میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، نماز کو ترک کرنے والا، نماز کو چھوڑنے والا، اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ وہ مشرک ہو جاتا ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ تارک نماز، نماز کو چھوڑنے والا انسان مشرک ہوتا ہے۔ آئیے دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، پہلے قرآن کی آیت دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت میں 31 میں فرماتا ہے منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ منیبین الیہ، متقین اور مومنوں کی صفت ہے، گناہ کرتے ہیں تو اپنے رب کی طرف پلٹ جاتے ہیں، انابت کرتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا واتقوا، اور اس کا ڈر اختیار کرتے ہیں، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ولا تکونوا من المشرکین، اے نبی نماز قائم کرنا اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ وہ نماز کو چھوڑنے والا مشرک ہوتا ہے، اور کتنا آسان ہے ہمارے نماز چھوڑنا، اللہ رحم کر۔ نماز کو چھوڑنے والا مشرک ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ترک الصلاۃ شرک، نماز کو چھوڑنا شرک ہے، لفظ کے ساتھ بالکل جملہ ہے، نماز کو چھوڑنا شرک ہے، اس لیے کہ جس رب نے پیدا کیا اگر تم اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کا مطلب کسی نہ کسی اور چیز کی عبادت تمہارے دل میں رچ بس گئی ہے۔ نماز کو چھوڑنا شرک ہے۔ آگے جو ہے آپ سے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ نماز کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں نماز کو چھوڑنا کفر ہے۔ جب میں چھوٹا تھا، ایک مرتبہ والد صاحب نے کتاب لا الکبائر، کبیرہ گناہوں کی، جو کتاب گھر میں آنے والی تھی تو پہلے سے معلوم ہو گیا تھا کہ کتاب آنے والی ہے الکبائر، تو ایک چھوٹے بچے ہونے کے ناطے بڑا جوش و جذبہ تھا کیا آنے والا ہے، اور ایسے ایسے گناہ اس میں ملنے والے جو گناہ ہم کبھی نہیں دیکھے ہوں گے زندگی میں، مطلب ہم ایسا سوچ رہے تھے چھوٹے ہونے کے ناطے اس میں وہ گناہ کی کاؤنٹنگ ہوں گی جو پوری زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ایسے ایسے گناہ جو کبھی سنے نہیں، کبھی دیکھے نہیں۔ جب الکبائر کتاب آ گئی اور اس کو کھولے تو اس میں لکھا ہوا نماز کا چھوڑنا۔ چھوٹے بچے ہونے کے ناطے ہم تو ایسا سوچ رہے تھے اس میں وہ گناہ ہوں گے جو کبھی زندگی میں نہیں سنے ہوں گے، یہاں تو لکھا نماز کا چھوڑنا، اور ہم جو اس ماحول میں تھے ہم دیکھ رہے تھے ہر کوئی نماز چھوڑتا تھا، ہم کو لگا تو کتاب غلط ہے تو لوگ غلط ہے، مسئلہ کیا ہے کہ نماز چھوڑنا کہ کبیرہ گناہ ہے، ہمیں نہیں پتا تھا، چھوٹے تھے، اور ہم کو لگا کبیرہ گناہ ہوتا ہے ایسے جو مسلمانوں سماج میں دکھتے بھی نہیں ہوں گے کوئی کرتے ہوئے، اور نماز کا چھوڑنا تو آج کیا معاملہ ہے۔ آپ سب فرماتے ہیں نماز کا چھوڑنے والا جو ہے وہ کافر ہو، کفر سمجھتے ہیں، کافر ہے۔ آئیے سنیے الفاظ جو ہے، یہ حدیث جو ہے صحیح ترغیب و تہذیب کی روایت ہے۔ صوبان رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا بندے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں فرق جو ہے نماز ہے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا اسے ترک کرنے والا بندہ مشرک قرار پاتا ہے۔ بندہ، انسان، ایمان، کفر کے بیچ میں فرق نماز ہے، اس لیے کہ نماز چھوڑنے والا فرماتے ہیں مشرک ہو جاتا ہے، اور شرک کرنے سے وہ کفر بھی کر لیتا ہے، شرک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ فرما رہے ہیں بندے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں فرق نماز ہے، اسے ترک کرنے سے بندہ مشرک قرار پاتا ہے۔ کسی کو کافر بولے تو اندازہ لگائیے، آپ کسی غیر مسلم کو آپ بولیے یہ کافر تو وہ تلمل ہو جاتا، حالانکہ اس کو سمجھتا نہیں کچھ لیکن تلمل ہو جاتا، کیونکہ میڈیا نے بتایا نا میں کافر بولتا ہوں یہ کافر بولتا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نماز کو چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور وہ مشرک بھی ہوتا ہے اس لیے کفر کرتا ہے۔ اب ہر کسی کی اپنی چوائس ہے، وہ جو اختیار کرنا چاہتا ہے کرے۔ ایک طرف ایمان ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں، ایک طرف کفر ہے اس کے کوئی تقاضے نہیں، جو چاہے کرو دنیا میں، کفر خود ہو جاتا ہے۔ ایمان کے تقاضے اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ ڈیڈیکیشن دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو آپ نے فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے ان بین رجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، انسان اور شرک اور کفر کے بیچ کا فرق نماز ہے، شرک اور کفر کے بیچ کا فرق نماز ہے۔ ایک انسان ہے اگر وہ شرک اور کفر پہ نہیں ہے تو فرق وہ چیز بتاتی ہے کہ وہ نمازی ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو کس میں ڈالیں، ہم خود سوچ سکتے ہیں ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور کتنی۔ اس سے آگے بڑھیے، اس سے آگے بڑھیے، اس سے بھی گھٹیا ایک درجہ ہے، اس درجے میں بھی انسان مشرک ایک درجہ ہے، کفر ایک درجہ، کفر سے بھی نیچے ایک درجہ ہے، معلوم آپ وہ کیا ہے؟ نفاق۔ اس لیے کہ نفاق، منافقت کفر کا ایک اعلیٰ قسم ہے، اس لیے اس کی سزا سب سے نچلی ہے۔ تو ایک نماز، جو انسان نماز چھوڑتا ہے وہ منافق بھی ہو جاتا ہے۔
اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت میں 142 میں وَإِذَا أَقَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب منافق نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بڑی سستی سے کھڑا ہوتا ہے، یُرَاؤُونَ النَّاسَ، اور جو کھڑا جو کچھ پڑھتا ہے جو کچھ کرتا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کرتا ہے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں کرتا اللہ کا ذکر مگر بہت تھوڑا۔ کیا فرمایا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ منافق کی صفت کیا ہے؟ نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو سستی سے، اور اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھائے، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا۔ تو منافق اسی طرح متفق علیہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا منافق پر فجر کی اور عشاء کی نماز بڑی بھاری جاتی ہے۔ یہ میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں بات نہیں ہے، منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری جاتی ہے۔ اللہ ہم پر رحم کرے، واقعی میں ہم پر فجر اور عشاء کی نماز مشکل۔ منافق پر آپ نے کہا، صحیح مسلم کی روایت میں نے فرمایا منافق جو ہے بیٹھا رہتا ہے، اور جب سورج ڈوبنے لگتا ہے اور پیلا ہو جاتا ہے تب بھاگتے ہوئے جاتا ہے اور کوے کی ٹھونگے سے سرزمین پہ مارتا ہے اور عصر کی نماز ادا کر لیتا ہے۔ وہ اتنی سستی کہ سورج ڈوب رہا ہے، لال جب ہو جاتا ہے تو بھاگتا ہے اٹھتے ہوئے جاتا ہے اور 4 رکعت تاکہ مسلمانوں کو بتائے میں مسلمان ہوں بھائی، کافر نہیں ہوا، اور ٹھونک مارتا ہے 4، مطلب 4 سجدے، مطلب اس نے نمازیں پڑھی اور اس کے بعد ختم کر۔ تو منافق ہو جاتا ہے وہ شخص جو ہے جو کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کی بھی ہمت اور مجال نہیں تھی کہ وہ نماز چھوڑے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا نماز چھوڑنے سے ہمارا کفر ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ رحم کرے ہم پر۔ ہم لوگ اپنے آپ کو ماں پیٹ سے مسلمان کہہ کر دھڑلے سے نمازیں چھوڑے، دھڑلے سے نمازیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی نماز کو چھوڑے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا نماز کو چھوڑنے سے میرا کفر ظاہر ہو جائے گا۔ ہم اپنے آپ کو ماں پیٹ سے مسلمان بولتے ہیں اور اس کے بعد دھڑلے سے نمازیں ایک کے بعد ایک چھوٹ رہی ہیں۔ رمضان کا ایک چاند ہوتا ہے جو عجیب تبدیلی لاتا ہے، اور رمضان کا ایک اور چاند ہوتا ہے جو عجیب تبدیلی لاتا ہے۔ پہلا چاند وہ ہوتا ہے جو رمضان شروع کرتا ہے، ایسی تبدیلی لاتا ہے کہ مسجدیں جو مصلیوں کے لیے ترستی تھی وہ مسجدیں جو پریشان ہو جاتی ہیں مصلیوں کے بوجھ اور وزن سے۔ جگہ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، ہاؤس نہیں پور رہے، پانی نہیں پور رہا، چٹائی نہیں پور رہے، راستے نہیں پور رہے، بلڈنگس نہیں پور رہی۔ اور پھر ایک چاند اور آتا ہے، عجیب چاند ہوتا ہے، وہ بھی آئیں گا، وہ بھی کل یا پرسوں۔ پھر وہ چاند ایسا کرتا ہے مسجد پھر ویران ہو جاتی ہے کہ کہاں چلے گئے وہ لوگ جو مجھ میں آتے تھے ایک چاند دیکھنے کے بعد، پھر ایک چاند دیکھ کر غائب ہو گئے۔ پھر اگلے سال انہیں لوگ ملتے ہوئے، اگلے سال کب میں ہم کو یاد آتا ہم مسلمان ہیں، اگلے سال 27 رجب شب معراج، پھر تھوڑا سا یاد آتا اور ارے اپنے مسلمان ہیں 15 شعبان، اس کو بھی ایک رات مناتے شب برات۔ پھر ایک یاد دہانی آتی جب ایک چاند دکھتا اور ارے تراویح پڑھنا ہے اپنے کو، چلو 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 اور چلے نماز۔ پھر ایک چاند آیا، سب گل تو اگلے سال مل رہے۔ پھر ایک معمول ہونا چاہیے، ایک نظم ہونا چاہیے، اور نمازیں ہم پر 5 وقت فرض ہے ہر دن میں، ان کے اوقات میں منمانی نہیں کبھی بھی اٹھ کے پڑھ لو ظہر کے ساتھ، روز فجر چالو ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے فرض ہونے میں، اس کی فرضیت میں کسی کو انکار نہیں ہے۔ ان لوگوں کو بھی انکار نہیں ہے جو اسلام سے فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا سیدھا اسلام سے تعلق نہیں۔ تو گویا آج کا میرا عنوان آپ کے سامنے جو میں رکھوں گا وہ ایک ایسی چیز پر مبنی ہے جس کی فرضیت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور اس کو چھوڑنا یا اس کا انکار کرنا اس شخص کے کافر ہونے میں بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اس کو انکار کرنا کہ نماز فرض نہیں ہے یا اس کو چھوڑنا ایسے شخص کے بارے میں کہ وہ شخص کافر ہے، اس میں بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ جو شخص نماز چھوڑے، نماز نہ پڑھے، اس کا منکر ہو، وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، یاد رکھیں۔ لیکن اتنی وعیدوں کے باوجود، اتنی باتیں سامنے آنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ نمازوں کو بہت دھڑلے سے چھوڑتے ہیں۔ ہماری ہر جو ہے دنیاوی چیزوں کا خمیازہ جس عبادت کو بھگتنا پڑتا ہے وہ نماز ہوتی ہے۔ اگر میری دکان پر کسٹمر زیادہ ہے تو جس چیز کو نقصان پہنچے گا وہ میرے تجارت کو نہیں، میری نماز کو آج نماز چھوڑنا پڑیں گی اپنے۔ اگر میں کھیل کود میں لگا ہوں تو جس چیز کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا میرے کھیل کود کا تو وہ نماز ہی ہو سکتی ہے۔ میرے کھیل میں تو کوئی کمی نہیں آ سکتی، اس میں تو کوئی چیلنج نہیں، کوئی سوال ہی نہیں۔ اگر میں تیار ہو کر کسی جگہ جاتا ہوں تو میں اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہوں اس لیے کہ وضو تھوڑی کر پاؤں گا۔ مرد ہے، اب بالوں کو ایسا کڑک کر لیا، ایسا کرن لگا کے آ گیا اس نے، تو اب وضو میں مسح کیسے کر سکیں گا؟ وہ تو پورا ختم ہو جائے گا۔ ایک عورت بیچاری گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے جو پارلر پر سچ کے آئی ہے، وضو کر کے اپنا میک اپ تو بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ تو جس چیز کو ہمارے دکھاوے میں بھی خمیازہ بھگتنا ہے وہ میری نماز ہی ہے۔ نہیں، نماز کو جائیں گے تو بس پورے سیل پڑ جائیں گے، بال خراب ہو جائیں گے، میک اپ نکل جائے گا، وضو سے فلاں ہو سکتا ہے، نیچے بیٹھنے سے کپڑے یہ ہو سکتے ہیں۔ تو جس چیز کو بھگتنا ہے وہ نماز کو ہی بھگتنا خمیازہ۔ اگر میرے گھر میں شادی بیاہ ہے تو جس چیز کو نقصان بھگتنا ہے میرے شادی بیاہ کا جو چیز چھوٹیں گی وہ شادی بیاہ نہیں ایسا ہو سکتا کہ نہیں آج شادی نہیں ہوں گی اگر نماز کا معاملہ آ گیا تو
وہ یہ ہوگا کہ میری جو ہے شادی کی وجہ سے نمازوں کو میرے خمیازہ بھگتنا ہے اور میں نمازوں کو چھوڑ دوں گا لیکن شادی کا پہلے اہتمام کروں گا۔ تو وہ آج دیکھا جا رہا ہے اس فریضے کی اتنی کم اہمیت ہے کہ ہمارے تمام چیزوں کا خمیازہ اور نقصان، خمیازہ بولتے ہیں نقصان، کسی چیز کو اگر بھگتنا پڑتا ہے تو وہ میری نماز ہے، وہ میرا فریضہ ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی اہمیت ہم اس حد تک کھو چکے ہیں کہ ہمارے لیے نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن تجارت نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن شادی بھی آئی نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن کھیل کود نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن دنیا کی کسی اور چیز کو ہم ترک اور آگے پیچھے نہیں کر سکتے، حالانکہ ہم اس دین اور اس شریعت کے ماننے والے جس کے اندر نماز فرض ہے، اور اس حد تک فرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس کا حکم دیا اور نبی نے اس کا طریقہ بتایا کہ صلاۃ الخوف کیسی پڑھی جائے۔ صلاۃ الخوف وہ نماز ہوتی ہے کہ جب دشمن سامنے ہو، لڑائی کا معاملہ ہو، تو تب بھی اسلام سکھا رہا ہے نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی ہے، اس کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک جماعت امام کے پیچھے کھڑے ہوں گی، وہ 2 رکعت پڑھیں گی اگر 4 والی نماز چل رہی تو، پھر وہ وہاں سے ہٹ جائیں گی، دوسری جماعت آ کے امام کے پیچھے مل جائیں گی، جب باقی کے 2 ان کے ساتھ پڑھیں گی، گویا آدھی جماعت کو 2 رکعت اور آدھے لوگوں کو 2 ملیں گی، امام کی 4 ہوں گی، باقی کے آ کے وہ مکمل کر لیں گے اپنی بات میں۔ تو گویا خوف میں بھی ہے، مطلب خوف مطلب جنگ کی حالت میں ہے، جان جانے کا معاملہ بھی ہے تو نماز پڑھی جا رہی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ صلاۃ الخوف یہ جنگ میں پڑھی جانے والی نماز ہے، یہ دشمن کے اٹیک کا جب ڈر ہے جو انسان نماز پڑھتا ہے صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ تو گویا اسلام تو وہ دین ہے جس کے اندر اللہ کی عبادت، رب کی عبادت جو ہے، جو 5 وقت دن میں فرض ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے، وہ تو اگر میدان جنگ میں بھی ہو تو ادا کرنی ہے، رخصت اور چھٹی نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العزت کو، اللہ ہم پہ رحم کرے، کیا جواب دیں گے جب ہم نے اپنے رسومات کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے، اپنی فیشن پرستی کے لیے، اپنی دکانداری کے لیے، حالانکہ رزق دینے والا اللہ ہے، پھر بھی ہم سوچتے شاید کسٹمر رزق دے کے جائیں گا ہم کو، تو ہم اللہ کو ناراض کرتے۔ چھوٹی چھوٹی تجارتوں کے لیے اور دنیا کے 2 کوڑی کے لیے جو ہم نے رب کے جو ہے ذکر کو، جو سب سے افضل تھا، جس کو فرض قرار دیا گیا، اس کو ہم نے ایک معمولی عمل سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ جو ہے نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں فجر کی نماز سے لے کر اگر مغرب کی نماز دیکھی جائے تو دونوں کے فرق سے کم از کم اتنا اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثر تعداد نماز نہیں پڑھتی۔ فجر کے اندر 4 6 8 10 ایک صف، اگر مسجد ایسے علاقے میں جہاں زیادہ مسلمان ہیں تو 2 صف زیادہ سے زیادہ، اور مغرب کے اندر وہی مسجد کا حال یہ کہ فل ہو جاتی ہے، لوگ بازو والی مسجد میں کبھی چلے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مغرب سے آپ مخالفت کیجیے جمعے کا، تو پھر پتہ چلتا ہے مسلمانوں کی اور بھی اکثریت نہیں پڑتی، اس لیے کہ جمعہ میں جتنی تعداد ہوتی ہے تو مسجدوں کو بند کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس سے آپ کمپیئر کیجئے رمضان کا پہلا دن اور وہ پہلی رات جو عشاء کی جو ہے مغرب کی آتی ہے اور عشاء کی آتی ہے، اس میں تو راستوں کو بند کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب عام جمعے میں بھی لوگ اتنے نماز نہیں پڑھتے جتنے رمضان میں پڑھتے ہیں، اور رمضان میں بھی جس کو جمعۃ الوداع کے نام سے مشہور کر دیا، آخری جمعہ جو ابھی گزرا ہے، اس میں جو ہے اگر اس کا معاملہ لے تو اس میں بھی اور تعداد ملیں گی جو عام جمعہ میں بھی نہیں ملتی ہے۔ اس سے پتہ چلا عام جمعہ میں رمضان کے بھی جتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے جمعۃ الوداع کو پڑھتے ہیں، اور عیدین کا اگر معاملہ لے تو عیدین میں آپ کو اتنے لوگ ملیں گے جتنے آپ کو جمعے میں بھی نہیں ملتے، چاہے جمعۃ الوداع جس کو کہا تھا اس میں بھی نہیں ملتے۔ اس سے پتہ چلا کتنے لوگ کثرت سے نماز چھوڑ رہے ہیں۔ ایک فجر کی عام نماز سے لے کر عید کی نماز سے اس کو کمپیئر کر لیجیے، کیونکہ ایک عیدگاہ لاکھوں کی تعداد میں ہے، اس کے اندر مسلم، ایک عیدگاہ میں 1.25 لاکھ، ایک عیدگاہ میں 1 لاکھ، ایک عید تو لاکھوں، اور پھر جمعہ جو ہے عیدین کی نمازیں جو مساجد میں بھی ہو رہی ہے، پھر لوگوں نے پرائیویٹ جو ہے اپنے کھیتوں پر بھی اور کھلے میدانوں میں بھی شروع کر دیے، اتنا ہونے کے باوجود بھی جگہ نہیں پڑتی ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ وہ فجر میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، اور عید کی نماز کو جا رہے وہ بھی مسلمان ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، اس عید کی نماز میں بھی سارے مسلمان نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے تو اتنی تجارت کر چکے ہوتے ہیں کہ جو فجر کے بعد سوتے ہیں تو دوسرے دن اٹھتے ہو عید کے باسی دن کے دن جو ہے ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، تو وہ پورے لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے، اس لیے کہ بزنس بھی تو ہے نا، چاند رات کا بزنس کیسا ہم مار کھا سکتا ہمارا، وہ بھی صرف ایک عید کے لیے، ایک تہوار کے لیے۔ حالانکہ تہوار اسلام میں صرف 2 ہے، منانا چاہیے اس کو۔ عید جس کو کہتے ہیں عام زبان میں تہوار، وہ منانے کی چیز ہے، تو بہرحال آپ دیکھیے اس کو بھی لوگ دھڑلے سے چھوڑتے ہیں۔ تو گویا نماز کی ہم نے اہمیت چھوڑ دی۔ اگر اس کی اہمیت شاید ہمارے دلوں میں ایسی ہوتی جیسا ہونا چاہیے، جیسا اس کا حق ہے، تو شاید ہم اپنے ہر عمل کو چھوڑ دیتے ہیں سوائے اس کی کہ نماز کو چھوڑنے کی، سب عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ بزنس کو بات نہیں، تھوڑی دیر شٹر ڈاؤن، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ رزق دینے والا ہے، کسٹمر آج نہیں کل آئیں گا، کوئی اس میں مسئلہ نہیں۔ کہ میں جو ہے کھیل کود میں، کھیل کود چلتا رہے گا، کھیل کود انسان صحت کے لیے کرتا ہے، اللہ صحت دینے والا ہے، اس کا مالک ہے، کھیل کود ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن نماز کے آڑے نہیں آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے میں بازار میں ہوں، میں جو اچھے لباس میں ہوں، میری خود کی شادی ہے، میں کسی کی شادی میں ہوں، ٹھیک ہے یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن میرا لباس میری شادی میں کوئی عبادتوں سے تو نہیں روک سکتی ہے نا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن میری نماز تو فرض ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ نماز کی اہمیت کو جان لیں تو انشاءاللہ عزیز میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جتنی مسجد ایگزسٹنس میں ہیں
ایک بھی شہر کی کو مسلمان آبادی کی مسجدیں پرنے والی نہیں ہیں نمازیوں کو، کہ تو اتنی کم مسجدیں ہیں، اتنی کم مسجدیں ہیں، کسی کو انتہا نہیں چونکہ نماز کہاں پڑھتے ہیں لوگ، کبھی کبھار جمعہ پڑھ لیتے تھوڑی بڑھا دیتے لوگ، عیدین میں تو اکثر بولتے چلو عید کے لیے مسجد کو اتنا تھوڑی بڑھا سکتے، ٹینٹ لگا دو کچھ کر دو، تو ہم نے نماز کی اہمیت کو کھو دیا۔ میں آج آپ کے سامنے نماز کے فضائل اور اس کی اہمیت پہ بات کروں گا، اس کے مسائل پہ میرا ڈسکشن نہیں اور میری گفتگو نہیں ہوں گی، یاد رکھیے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا امپورٹنس کیا ہے، ہم اس کو سمجھ لیں اور اپنی زندگیوں میں نماز کو لا لیں، ہم مسجد جانے والے بن جائیں، نماز پڑھنے والے بن جائیں، جیسا کہ جو ہمارے نبی نے ساری زندگی اور اپنی موت اپنی وفات تک جو ہے نماز کو مسلسل پڑھتے رہے، صحابہ کرام نمازیں پڑھتے رہے، چاہے وہ جو بھی حالات زندگی کے ان کی چلتے رہے، تو ہم بھی جو اپنے آپ کو نمازی بنا لے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی شروعات کی، پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، 7 آیتیں گزر گئی جو کہ دعا ہے۔ دوسری سورت آتی ہے، دوسری سورت جو ہی شروع ہوتی ہے اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 میں الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، اس کا معنی اللہ جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، ہدایت متقین کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جس کی پہلی صفت یہ ہے ایمان لاتا ہے غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے دے رکھا اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ تو مومن کی صفت جو قرآن پر ایمان لاتا ہے، جس سے قرآن سے جس کو ہدایت ملتی ہے، اس کی پہلی صفت ایمان بالغیب اور دوسری صفت نماز قائم کرنا۔ سورہ بقرہ شروع ہی ہوا ہے، تیسری آیت شروع ہوتی ہے، مومنوں کی صفت نماز قائم۔ تو گویا پتہ چلا ایمان کے بعد جو سب سے اہم رکن ہے وہ کیا ہے؟ صلاح، نماز۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ ماؤن سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4 سے آگے، فویل للمصلین، لعنت و ہلاکت و بربادی و برائی و نمازیوں کے لیے۔ کیوں لعنت و ہلاکت و بربادی ہو؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اس لیے کہ وہ لوگوں پر لعنت ہو، ان نمازیوں پر لعنت ہو جو کبھی نماز پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں۔ تو گویا کبھی پڑھنا اور کبھی چھوڑنے والے پہ لعنت کی جا رہی ہے، جو کبھی نہیں پڑھتا اس پر کیا ہوگا اندازہ لگا لے۔ فویل للمصلین، لعنت ہو ان نمازیوں پر جو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ظہر اثر مغرب ہو گئی، فجر عشاء چھوڑ دی، یہ اس میں شامل ہوگا۔ مصیبت آئی تو نمازیں شروع، مصیبت چلے گی نمازیں ختم، ہے نا۔ ایگزام آئے نمازیں شروع، ایگزام ختم، نماز ختم۔ بیمار ہوئی نمازیں شروع، بیماری ختم، نماز ختم۔ کسی چیز میں کمپٹیشن میں یا کسی اس میں مسابقے میں حصہ لیا، مسابقہ جیت گئے، نماز ختم، ہے نا۔ تو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے، من مانے ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، جتنی چاہے اتنی پڑھتے ہیں، حالانکہ فرض 5 ہے لیکن جب چاہے تو کہا فویل للمصلین، تو ایسے نمازیوں پر لعنت ہو جو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں۔ تو گویا کبھی پڑھنے اور چھوڑنے والوں پر لعنت بھیجی گئی، تو مکمل اور مسلسل چھوڑنے والوں پر اللہ کتنی جو ہے لعنتوں کو اپنی اس پر، جس کو بولیں گے بے شمار لعنتیں نازل کرتا ہوں گا۔ ہم ایک گیس کر سکتے ہیں، اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، جو پڑھ رہا ہے اور کبھی چھوڑ رہا ہے اس پہ لعنت ہے، جو ہمیشہ چھوڑتا ہے اسے کیا ہوتا ہوں گا، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا، کہا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہوتی ہے۔ پہلا کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ دوسرا نماز قائم کرے، تیسرا جو ہے زکوٰۃ ادا کرے، چوتھا جو حج کرے، اور 5واں آپ نے فرمایا وہ صوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھے۔ 5 باتیں فرائض میں بتائی ہے۔ تو گویا اسلام کی بنیادیں، بنی الاسلام علی 5، بنیادیں، ستون، عماد، جس جو کالم، جو پلر ہوتا ہے جس کے اوپر کسی چیز کی چھت ٹیکی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں عماد، بنیاد۔ تو اسلام کی بنیادیں، اسلام جو جس چیز پر ٹکا ہے اس کے 5 کالمز اور پلر سے اسلام ٹکا ہے، اور اس میں سے سیکنڈ پلر جو ہے امپورٹنس کے اعتبار سب سے پہلا تو توحید، شہادت، اس کے بعد نیکسٹ پلر صلاح، نماز ہے۔ تو اندازہ لگائیے ہم اگر نماز کو چھوڑتے ہیں تو گویا اللہ نے جو دین، جس عماد، جن پلروں پر، جس پہ بنیاد رکھی ہے، اس بنیاد میں سے ایک بنیاد کو ہم کاٹنے والے اور ڈھانے والے بن جاتے ہیں۔ اور اسلام نے اتنی اس کی جو ہے حکم دیا کہ اس کو جو ہے دوسرا وہ کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے آتا، واقعات اٹھا لیجیے حدیثی کتابوں میں، سیرتی کتابوں میں، جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے پہلے کلمہ پڑھاتے، اور کلمہ پڑھانے کے بعد دوسرا کام جو بولتے ہو کیا ہے معلوم آپ کو؟ نماز قائم کر، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا اس شخص کو حکم دیا جاتا تھا۔ اندازہ لگائیے یہاں ابھی اسلام قبول کیا ہے، مسلمان بنا ہے، حق کی طرف آیا ہے، حق کی گواہی دیتی، دوسرا کام کیا کرایا جا رہا ہے اسے؟ اسی دن آپ کہتے تھے کہ جو ہے انسان اسلام کلمہ پڑھاتے تھے، اسے غسل کا حکم دیا جاتا تھا، اسے اپنے جو زندگی اس نے پہلے کفر میں گزاری اس کفر کے بالوں کو نکالنے کا حکم دیا جاتا تھا، اور فوراً اس کے بعد آپ کہتے تھے نماز قائم کر، اور وہ شخص نماز پڑھتا تھا۔
کئی واقعات. خود عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جب اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غسل کا حکم دیا اور نماز پڑھا. تو آپ دیکھ رہے ایک نو مسلم کو اسلام قبول کرتے ہی معافی نہیں ہے کہ نہیں چلو ابھی اسلام قبول کیا 1-2 سال تمہارے لیے معافی ہے اس کے بعد تو نمازی بن جانا. اس کو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. جب رب پر ایمان لایا تو اگلا فریضہ اس کے لیے تیار ہے. وہ کیا ہے؟ صلاح، نماز قائم کرنا ہے. اور آج ہم جو ہے پیدائشی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کس دھڑلے سے اور کس آسانی سے نماز کو چھوڑتے ہیں. اللہ رحم کرے. ہمیں اگر اللہ رب العزت معاف نہ کرے تو یقیناً ہم تو بہت خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. کس دھڑلے سے چھوڑے؟ بالکل نماز کا کیا ہے. اور حالت یہ ہے کہ 2 دوست، 2 مسلمان، 2 بھائی ایک ساتھ بازار میں جاتے ہیں، ایک ساتھ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ساتھ کسی جگہ ہے. ایک کہتا ہے میرے بھائی نماز کو چلو، دوسرا کیا کہتا ہے؟ تم جا کے آؤ. سبحان اللہ، تم جا کے آؤ. ایک کفر اختیار کرتا اور ایک ایمان پہ چلتا ہے. ایک ہی وقت میں 2 بھائی ہے، 2 دوست ہے، 2 بزنس پارٹنر ہے، ایک ہی وقت ہے. ایک کہتا ہے تم جا کر آؤ، گویا ایک کفر اختیار کرتا ہے اور دوسرا ایمان پر باقی رہتا. کیا عجیب حال ہو گیا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے ایسے حال آئیں گے کہ انسان صبح گھر سے نکلیں گا اور ایمان کے ساتھ شام میں کافر بن کے آ جائیں گا، ہے نا. صبح نکلیں گا ایمان والا یا شام میں نکلیں گا ایمان کے ساتھ صبح کافر بن کے آ جائیں گا. شاید وہ حال ہم نے اپنے اوپر خود لا لیا ہے کہ نمازوں کو چھوڑنا کفر ہوتا ہے. آپ دیکھیے وہ کہہ رہا نہیں آپ پڑھ کے آئیے میں ذرا بیٹھتا ہوں. اندازہ لگائی نماز کی مطلب کوئی قدر کوئی اہمیت نہیں ہے جس نماز کے لیے صحابہ تڑپ رہے تھے کہ اللہ رب العزت جس نے اتنے فضل، اتنے کرم، اتنی جو ہم پر نعمتیں برسائی ہے اس کے بدلے ہم کچھ کرے اس رب کے لیے. اور وہ نماز تھی جو دی گئی اس کے لیے ترس رہتے کچھ نازل ہو. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دیا گیا ہم پڑھتے نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان مطلب آ رہا تھا، ابتدائی مکی دور تھا، نماز فرض نہیں ہوئی تھی، تب بھی آپ جو ہے 3 وقت نمازیں پڑھتے تھے اور 2 رکعت ہوا کرتی تھی وہ نمازیں، صبح دوپہر اور شام میں 2 رکعت. اور صحابہ بھی چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے 2 رکعت کی شکل میں. حالانکہ نماز فرض نہیں تھی ابھی، لیکن پڑھا کرتے تھے. ابھی تو فرض نہیں ہوئی. جب فرض ہوگی تو صحابہ تو خوش ہو اٹھے تھے کہ ان کے رب نے جو اتنے فضل اور کرم ان پر کیے اور آخرت میں جنت دینے والا ہے. کچھ تو چیزیں جو ہم پر فرض کی ہے جس کو عمل میں لائے. اور آج ہم سوچتے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نماز فرض نہیں کرنا تھا یار، باقی سب چل جا رہا. روزہ جم جاتا اپنے کو 1 مہینہ کوئی بہت مشکل نہیں جاتی، اتنی بھوک تو برداشت کر لیتے ہیں. زکوٰۃ کا بھی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں یار، مال کا ہی معاملہ ہے، دے دیں گے اٹھا کر. حج کا معاملہ تو پیسے ہے تو نہیں تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. تو یہ تھوڑا سا آسان دکھ رہا. توحید تو معاملہ ماشاءاللہ ہی نہیں، ہم تو توحید پرست ہے، ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. بس یہ 5 وقت کیوں اللہ تعالیٰ بلا لے رہا، بس یہ نہیں ہونا تھا. مطلب دیکھیے اب اللہ تعالیٰ جو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس میں بھی ہماری منمانی ہوتی ہے. اور صحابہ کا حال یہ تھا، صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ ہمارا رب نمازوں کو شاید ہم پر فرض کر دے تو ہم اس کو ہمیشہ ادا کریں گے. اور ہم سوچتے کاش کی فرض نہ ہوئی ہوتی تو باقی سب عمل تو ہم انشاءاللہ کر ہی لیتے تھے. آزمائش کہاں ہوں گی پھر؟ نماز آزمائش ہے، فرائض آزمائش ہے. یاد رکھیے آزمائش کہاں ہوتی پھر؟ اگر آپ کو یہ آسانی ہم کو دے دی جاتا کہ بس ایمان لا اور بس پڑے رہو گھروں کے اندر اور اس کے بعد بس مر جاؤ تو آ جاؤ جنت میں اللہ کی، تو پھر آزمائش کہاں تھی بھائی میرے؟ دنیا میں چھوٹی سی نعمت بھی آپ کو بغیر آزمائش کی نہیں ملتی ہے. بغیر محنت کے کوئی کما سکتا ہے کہ دنیا میں؟ بغیر محنت نہیں، میں کچھ نہیں کرتا لیکن بہت ہمارے پاس آ جاتا ہے، یہ الگ بات ہے. باپ داداؤں نے کمایا ہے، اس کے پاس اگر ہے بھی تو لوگ اس کو کوستے اور کاٹتے کہ آپ بیکار انسان ہے، کچھ کرتا نہیں، باپ داداؤں کو اس پہ عیش کر رہا ہے صرف، ہے نا. تو وہ بھی چپ چپ 9 بجے اٹھ کے باہر جاتا اور شام میں آتا گھر بتانے کے لیے کچھ کر رہا ہوں. حالانکہ وہ خرچ کرتا ہے لیکن کچھ کر رہا ہوں بھائی میں، ہے نہیں. تو دنیا میں کوشش کرنے کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہے. تو اسی طرح آخرت کے لیے بھی ہمیں ایمان پر چل کر جو اس کے تقاضے ہیں، فرائض ہے، اس پہ عمل کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں. یاد رکھیے. اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی شخص جو ہے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، کوئی شخص مسجدوں میں دکھنے لگ جاتا ہے تو لوگ کیا پوچھتے ہیں اس سے معلوم؟ سب خیر تو ہے نا گھر پر؟ تو کیوں آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں جیسا ایسا لگا ایگزام میں شاید آپ آنا شروع ہو گئے، کوئی مصیبت تو نہیں آئی نا آپ پر؟ نہیں آپ مسجد میں آ رہے تو اس لیے پوچھ رہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کوئی بیماری تو نہیں لگ گئی نا آپ کو؟ نہیں سب ٹھیک ہے. نہیں جیسا آپ مسجد آ رہے تو پوچھنا پڑا کہ بیمار تو نہیں، آپ مسجد شروع ہو گئے اس لیے کہ آپ ایگزام سے ایگزام دکھتے، مارچ ٹو مارچ دکھتے بہت سالوں سے، اور بیماری سے بیماری نظر آتے. بزنس جب بند ہو گیا تو جب نظر آتے اس کے بعد نہیں ہے. تو گویا اگر ایک انسان نمازی بن جاتا ہے تو لوگ اس سے خیر خیریت پوچھنا شروع کر دیتے، بھائی سب ٹھیک تو ہے نا گھر میں؟ کوئی بیماری تو نہیں ہے نا؟ کوئی مصیبت تو نہیں ہے نا؟ اس لیے کہ ہم نماز کو تبھی تو استعمال کرتے ہیں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، مصیبت زدہ ہو جاتے ہیں، بزنس ڈوب جاتا ہے، بچے بگڑ جاتے ہیں، لڑکی بھاگ کر چلے جاتی ہے، لڑکا بھگا کر لا لیتا ہے، اس نے فلاں کر دیا. تو اللہ کی راہ میں جو ہے پھر اللہ کے جو ہے دین پر عمل شروع، نمازی بن گئے بالکل، تسبیح ہاتھ میں چالو ہے، مسجد سے اٹھا کے لے جانا پڑ رہا، نکل رہے نہیں خود سے. اور اس کے بعد جب وہ معاملہ حل ہو گیا، کیس ختم، معاملہ ختم، اللہ نے نعمت دے دی، تجارت چل گئی، فلاں ہو گئی، اس کے بعد پھر لوگ پوچھتے شاید سب اچھا چل رہا. کیوں؟ نہیں وہ آپ مسجد نہیں آ رہے ہیں تو ایسا لگا اب اچھا چل ہی رہا ہوں، اس لیے کہ مسجد آ رہے تھے اب چھوڑ ہے نہیں. یہی حال ہو چکا ہے
کہ نمازیں جب انسان پڑھے تو لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں، کو مصیبت میں لگتا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر تو نماز کو کبھی آتا نہیں ہے۔ حالت ہمارے یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے، اول ما یحاسب به العبد صلاته، روز قیامت جو سب سے پہلے اللہ جس چیز کا حساب شروع کریں گا بندے سے وہ اس کی نماز ہوں گی۔ پہلا حساب اللہ کے حق میں جو ہوگا وہ نماز، اور پہلا حساب بندوں کے حق میں جو ہوگا خون کا ہوگا۔ تو بندے کا جو اللہ جب معاملہ کریں گا اپنا، تو توحید تو بہرحال ہے، نماز سب سے پہلی چیز ہے جس کا حساب ہوگا۔ جامع ترمذی کی روایت اللہ فرمائیں گا بندے کی نماز دیکھو، سب سے پہلے اس کی نماز دیکھی جائیں گی۔ اللہ کہیں گا کیا ہوا، اس کی نماز پوری ہوئی نہیں ہوئی؟ جو ہے فرشتے کہیں گے اللہ اس کی نماز میں کمی ہو رہی ہے، تو اللہ کہیں گا دیکھو اس کی کوئی اور نفل سنت وغیرہ ہے کہ اگر ہو تو یہ اس سے فرائض کی تکمیل کر دینا، ٹھیک، تو وہ ڈھونڈی جائیں گی۔ پھر اگر وہ بھی نہ ہوئی تو پھر خسارے میں رہا انسان۔ تو پہلا سوال، پہلا حساب، پہلا کتاب، فرسٹ اکاؤنٹیبلٹی، پہلا اکاؤنٹ جس چیز کے تعلق سے رجسٹرز کھولے جائیں گے میرے اور آپ کے، وہ ہوگا نماز کا معاملہ۔ اب ہر شخص سوچ لے، اگر کوشچنر ایگزامینر کے فرسٹ کوشچن کے اندر جو وائوا میں ہوتا ہے، اورل ٹیسٹ میں ہوتا ہے، انسان فیل ہو جائے تو اگلوں کا کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ پہلا سوال آپ نے غلط لکھا پرچے میں، تو ایگزامنر سائیکولوجیکل ارے یار اس نے پرچہ غلط لکھا ہی ہوگا پورا، ہے نا؟ تو ہر کوئی بولتا فرسٹ وہ اٹیمپٹ کرنا چاہیے جو سب سے اچھا آپ لکھ سکتے۔ تو پہلا کوشچن دیکھیے نماز، اگر اس میں ہم فیل ہو گئے تو اگلوں کے بارے میں اندازہ ہی لگایا جا سکتا کیا ہونے والا ہے۔ فرسٹ امپریشن ہی ہمارا غلط پڑ جائے گا۔ ہم کوشش کریں نماز کو امپریشن کے لیے نہیں، لیکن اپنے رب کے پاس حساب دینا ہے، یہ فریضہ ہے، اور اس کو خواہش کے ساتھ تکمیل پہ لے جائے کہ نہیں اللہ مجھے کرنا ہے، تو اتنی نعمتیں دیتا ہے، اگر کوئی عام انسان اتنی نعمتیں دے تو مجھے کتنا اس کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے نہیں؟ ایک انسان کسی کو خیرات بھی دے تو بیچارہ جو لیتا ہے نا اس کو شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے اس کا۔ حالانکہ خیرات دے کر وہ احسان نہیں کرتا ہے، وہ اپنا ایک بوجھ اتارتا ہے سر سے، پھر بھی لیکن وہ کرتا ہے۔ تو اللہ اتنی بیش بہار نعمتیں دیتا ہے، کیا اس کے شکر میں ہم فرائض پہ بھی عمل نہیں کریں گے؟ بہرحال یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ آج ہم جو ہے اتنی مصروفیت کا ہم بہانہ بناتے ہیں، اور جو ہے اتنے کام ہم نے اپنے اوپر جو ہے لاد لیے ہیں کہ جس کا خمیازہ اگر کسی کو بھگتنا پڑتا ہماری مصروفیت کا تو وہ صرف اور صرف نماز ہوتی ہے۔ اور آج جو ہے نماز کا ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ ہم بہت کم اسے ادا کرتے ہیں، حالانکہ نماز کی ادائیگی پابندی سے کرنا، اس کی خاص تاکید اللہ کی کتاب نے دی۔ اللہ رب العزت سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 92 فرماتا اور کہتا ہے والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں آخرت پر وہ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پہ، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ قرآن پر ایمان لاتا ہے، جو قرآن پر ایمان لاتا ہے وہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ مومنوں کی صفت، قرآن کہہ رہا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرنا مومن کی صفت ہے۔ پھر اس کی حفاظت کا تاکیدی حکم اللہ نے دیا اور فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 162 162 میں والموقنین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، فرمایا اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو ہے زکوٰۃ دینے والے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے بہت بڑا اجر اٹھا کر رکھا ہے۔ جو نمازی قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر آخرت پر، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک اور آیت میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 238 میں 238 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے حافظ والصلاۃ الوسطیٰ، نماز کی جو حفاظت کرو، اور خاص طور سے بیچ والی نماز مطلب عصر کی نماز کی، نماز کی حفاظت کرو اور خاص طور سے بیچ والی نماز کی۔ پھر تاکید کی نماز کی اور فرمایا سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 9 جس میں سکسیسفل لوگوں کی بات بتائی گئی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جو لوگ MBA کرتے ہیں، مینجمنٹ کورسز کرتے ہیں، ان سے پوچھئے سکسیسفل لوگوں کی جو ہے سوانح حیات بایوگرافی پڑھنے کا کیا امپورٹنس رہتا ہے؟ پھر وہ بولتے ہیں یہ مینیجر تھا، اس نے یہ کیا زندگی میں، فلاں اس کی سوانح حیات، فلاں کرتا تھا، یہ کرتا تھا، ہے نا؟ تو اب یہاں اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے آخرت میں سکسیسفل لوگوں کی صفتیں ہیں سورہ مومنون کی ابتدا میں، اس میں سے ایک صفت جو سکسیسفل جو لوگ آخرت میں جو کامیابی اٹین کریں گے ان کی ایک صفت کیا ہے اللہ بیان کر رہا ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور آخرت میں کامیاب لوگوں کی ایک صفت ہے وہ اپنی نمازوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، اس کو سید کے جوت کے رکھتے کہ بھول نہ جاؤں، چھوٹ نہ جائے، غفلت نہ ہو جائے، سو نہ جائے، کہ میری سواری ایسی جگہ نہ رکے تو کچھ نہ کچھ پہلے انتظام کر لوں، وضو کا کیا معاملہ ہوگا، پانی نہیں تو تیمم کے لیے کیا تیاری کر کے نکلتا ہوں، طہارت چونکہ ضروری ہے تو طہارت کا انتظام ہے نہیں اس جگہ اس کو دیکھ لوں، نہ ہو تو ڈھیلوں کا انتظام پہلے سے کر کے سفر میں نکلوں، سب پہلے سے حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اس کو حفاظت سمجھتے ہیں نا، حفاظت میں کوئی ایک چیز نہیں آتی، اوور آل مکمل طور سے اس کو سیف گارڈ کرتے ہیں۔ تو کہا مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں جس شہر میں
سفر میں گئے تو پوری نماز بھول، یہاں سے دلی گئے تو دلی میں اگلی نماز، ارے کیوں؟ ارے طہارت کا مسئلہ، ٹرین میں پانی نہیں رہتی ہے، تو پھر حفاظت والے کہاں ہوئے آپ نماز کے؟ جب آپ نکلے تھے ٹرین کے سفر تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے تھا طہارت کے لیے پانی شاید نہ ہو تو ڈھیلے پہلے سے تیار کر کے پیکٹ میں بند کر کے لے کے چلو کہ طہارت کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو، اور اگر پانی نہ ہوا تو طہارت پھر وضو بھی کرنا ہے، نہ ہوا تو مٹی چھان کر ایک پنی میں ڈال کے لے جاؤں کہ تیمم کی ضرورت پڑے تو ٹرین میں مٹی کہاں ملیں گی، گندگی ہوتی ہے وہاں تو، ہے نا، تو پھر میں مٹی بھی لے جاؤں تاکہ تیمم کے لیے مٹی بھی تیار۔ یہ تو معنی حفاظت کرنے والے اپنی نماز کو سیف گارڈ کر کے رکھتے ہیں۔ میری بس اگر چھوٹ جاتی ہے تو بس رکیں گے نہیں اگلے مقام پہ، اس لیے کہ بہت لمبا ہے، تو پھر بس والے سے بات کر کے اچھا ایسا ہے کہ چلو میں نماز کے وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، آج تو ماشاءاللہ اینڈرائڈ کا زمانہ آسانی سے پتہ چل جاتا ہے، چلو ٹائم تو ہو گیا پڑھ لیتا ہوں، اس لیے کہ پھر بس رکنے والی نہیں بہت لمبا، یہی تو حفاظت، سیف گارڈ کرنا اپنی نمازوں کو۔ تو کہا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ نمازیں ان سے نہ چھوٹے اور مکمل حفاظت کے ساتھ وہ اپنی نمازوں کو ادا کرے۔ یہ صفت ہے۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے یقیناً میرے نزدیک، آپ سب فرما رہے ہیں یقیناً میرے نزدیک تمہارے امور میں سے سب سے اہم اور ضروری کام، یقیناً میرے نزدیک تمہارے امور میں سے سب سے اہم اور ضروری کام نماز ہے۔ کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تمہارے معاملے میں سب سے اہم چیز جو حکم میں تمہیں دے رہا ہوں، جو امور تمہیں دیے گئے، سب سے اہم چیز نماز ہے۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں ضروری کا کام نماز ہے، جس شخص نے اس کی پابندی کی، اس پر جو ہے کاربند رہا، جس نے پابندی کی، اس پہ اڑا رہا، اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا۔ جس نے نماز پڑھی اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا، اور جس نے اسے ضائع کیا، ضائع کر دیا، وہ دوسرے معاملات میں بالاولی سست اور کوتا ہوں گا۔ پتہ یہ چلا رسول اللہ فرما رہے ہیں جو نماز میں سستی برتتا ہے، اس کا مطلب دنیا کے کاموں کے لائق وہ آدمی نہیں ہے۔ جو اللہ کا جو حق ہے اور سب سے پہلا امپورٹنٹ کام ہے، اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس پہ ٹرسٹ مت کیجیے کہ آپ کے دوسرے کام بھی کر سکتا ہے، وہاں بھی وہ سستی برتیں گا۔